بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا فرمائی. ان احادیث کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان اعمال سے بچیں جس پر ایسی سخت بات حدیث میں وارد ہوئی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین شخصیت سے بھی بدعا کا ظہور ہوا. ایک کل ہم نے پڑھا تھا مسجد میں اعلان کرنے کے بارے میں. مسجد میں گم شدہ چیز، کوئی چیز کسی کی گم ہو گئی ہو، اس کے بارے میں اعلان کرے. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، اللہ کرے تیری چیز نہ ملے. دوسری روایت مسلم شریف کی ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. کھانے کا طریقہ ہے آدمی دائیں ہاتھ سے کھائے. اس آدمی نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا لا استطیع، حضور مجھ میں سے طاقت نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں. لستطعت، اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تجھے اس کی طاقت نہ ہو. اللہ کرے تیرا ہاتھ ہمیشہ ایسا ہی رہے کہ تجھ میں طاقت نہ ہو دائیں ہاتھ سے کھانے کی. حدیث میں راوی فرماتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا. زندگی پر اس کی طاقت نہیں رہی اس کے ہاتھ اوپر اٹھتے. اس حدیث میں دو باتیں عرض کرنا ہے. ایک تو شارحین لکھتے ہیں یہ آدمی کون تھے جنہوں نے کہا لا استطیع میں طاقت نہیں رکھتا. تو شراح نے لکھا ہے ان کا نام تھا بسر بن رائی العیر، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ صحابہ میں سے تھے، کوئی منافق اور کافر نہیں تھے، صحابہ میں سے تھے. انہوں نے کہا حضور مجھ میں طاقت نہیں ہے. تو آپ نے بد دعا فرمائی، ان کا ہاتھ ایسا ہی رہا. اس لیے دو باتیں عرض ہیں. احادیث میں جب کوئی صحابہ کے بارے میں ایسی بات آ جائے جو ہماری عقل میں نہ آتی ہو، صحابہ فرشتے نہیں تھے نا، صحابہ بھی انسان تھے، صحابہ سے غلطیاں ہوئی. بہت سے صحابہ کرام کی غلطیاں احادیث میں آئی ہیں. ہمیں حق نہیں ہم صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کریں، ہمیں حق نہیں ہے. حدیث کا مقصد کیا تھا محدثین کا کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے. اس پر اتنی سخت وعید آپ نے بد دعا فرما دی. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ ان صحابہ نے میری مخالفت میں ہاتھ یہ کہا میں طاقت نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان تھے، آپ فرشتے تو تھے نہیں، آپ نور نہیں تھے، آپ تو انسان تھے. قرآن کہہ رہا ہے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کون ہے؟ انسان ہے. تو آپ یہ سمجھے کہ اس صحابہ نے ضد میں کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو آپ نے بد دعا فرما دی. اور ایک حدیث میں دعا فرمائی آپ نے کہ اللہ میں انسان ہوں، میری زبان سے کبھی کسی کے بارے میں ایسے جملے آ جائے جو بدعا کے ہو یا لعنت کے ہو، تو آپ اپنے فضل و کرم سے میرے اس جملے کو اس کے لیے رحمت بنا دیجئے. دیکھو آپ کی دعا یہ بھی ہے کہ میری زبان سے کوئی بدعا آ سکتی ہے، کسی کو بدعا کر دوں میں، تو آپ اس کو اس آدمی کے لیے رحمت بنا دیجئے. اس لیے اس حدیث کو بیان کر کے بعض اہل علم نے ایسے جملے بیان کی جو بیان نہیں کرنا چاہیے.
ایک صاحب کہنے لگے یہ حدیث کو بیان کر کر کہ تاکید کے ساتھ، بہت تاکید سے، صحابی رسول نے کبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب دیا. یہ جملہ بہت غلط ہے. صحابہ کبھی کبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا ایسا. غلطی صحابہ سے ہو سکتی ہے. بہرحال حدیث کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آدمی ایسی احادیث جب پڑھے تو اپنے ذہن کو صاف رکھے. دیکھو صحابہ کرام کا ایک جملہ بہت اچھا مجھے پسند آیا، ایک پاکستان کے قائد نے بیان میں فرمایا، مجھے بہت پسند آیا. وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں. تاریخ میں لکھا ہے صحابی نے یہ عمل کیا، صحابی نے یہ عمل کیا، صحابی نے یہ عمل کیا، تاریخ میں لکھا ہے. قرآن نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں؟ اولئک هم المفلحون، سارے کامیاب لوگ ہیں، متقون، متقی لوگ ہیں. ان کے ایمان کو معیار بنایا، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں؟ ایمان کا معیار متقی مفلح. تو قرآن کی بات مانیں گے کہ تاریخ کی بات مانیں گے؟ قرآن ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں جب کوئی کبھی خیال بھی شیطان دل میں ڈالے، فوراً سوچ لو کہ حق تعالیٰ شانہ نے اعلان کر دیا ہے میرے صحابہ سے میں راضی ہوں قیامت تک، سارے صحابہ جنتی ہے، ان میں کوئی جہنمی نہیں ہے، سب سے اللہ راضی ہے، بس بات ختم ہو گئی. آج کل ایک بہت بڑا طبقہ چل پڑا ہے امت میں، ہمارے لوگوں میں بھی، شیعہ میں تو ہے ہی، ان کا تو کام صحابہ کی دشمنی کرنا ہے. لیکن اہل سنت میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں جو صحابہ کی برائیاں تلاش کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں باقاعدہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو بہت مظلوم شخصیت ہے، ان پر تو لوگ بہت کوئی کیچڑ اچھال رہے ہیں. بس اللہ ان کا درجہ اور بلند فرما رہے ہیں، جتنا لوگ کیچڑ اچھالیں گے ان کے درجات اور بلند ہوں گے. حضرت عبد الرحمن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمن صاحبزادے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ فلاں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا. جب آپ گفتگو فرماتے، بات فرماتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے انداز کی طرح مذاق کر کے اپنا چہرہ بناتا، جان بوجھ کر. آپ بات فرماتے تو آپ کے چہرے کا انداز کوئی ہوا ہوگا کسی، تو اس نے مزاحن ویسا ہی انداز بنایا ہنسانے کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بنتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یوں ہو جائے، اللہ کرے تیرا چہرہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہو جائے کہ تو ایسے بڑی مذاق میں اپنا چہرہ بناتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب تک وہ آدمی جیا اس کا منہ اسی طرح ہوتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کوئی آسان کام ہے؟ سارے انبیاء کے سردار، معصوم پاکیزہ شخصیت، کس کی ہمت ہے حضور کے بارے میں کوئی جملہ بھی کہہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مذاق تو بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے. اس لیے جب آپ کے بارے میں ایسی مزاح فرمائی تو آپ صاحب نے بدوا دی، اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی ہو گیا. ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. کوئی کام ہوگا، باہر کھڑے ہیں، جب آپ تشریف لائے مکان سے ہم آپ سے بات عرض کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے. دیکھو یہ بھی صحابہ کا ادب ہے، اپنے کام سے گئے نا دروازے پر، جا کے کھٹکھٹایا نہیں، باہر کھڑے رہ گئے. بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلیں گے گھر سے اپنے کام سے اس میں بات عرض کریں گے. یہ بھی ادب ہے نا صحابہ کرام کا، صحابہ کی شان تو یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ چلنے لگے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی شخص بازار میں تلقین نہ کرے. 3 بات آپ نے ارشاد فرمائی. ہمارا مقصد یہ نہیں، ہمارا مقصد آگے ہے. بازار میں تلقین نہ کرے، بازار میں شور و شغف نہ کرے. بازار میں شور و شغف اللہ کو پسند نہیں، یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. ادب کے ساتھ بازار میں آدمی جائے، اپنا کام کر کے نکل آئے، وہاں شور و شغف کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں رہا. اور کوئی مہاجر دیہاتی سے بیع نہ کرے. جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں وہ مدینہ منورہ میں وہ دیہاتی جو آداب کو نہیں جانتے ہیں ان کے ساتھ بیع شرا نہ کرے. کہیں معاملات تمہارے بگڑ نہ جائے آپس میں، تو ایسوں سے معاملات کرنا جو معاملات کو سمجھ رہے ہوں، ایسوں کے ساتھ معاملات کرے. اور جو شخص ایسی گائے یا اونٹنی خریدے جس کے تھن باندھ کر اس کا دکھ روکا رکھا ہوا ہو،
اس زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا، ایک آدمی گائے کو بیچتا نا یا اونٹنی کو بیچتا تو جب دودھ نکالتے ہیں تھنوں میں سے اس کو باندھ دیتا تاکہ دودھ اندر رکا رہے، باہر نکل نہ جائے. یہ طریقہ تھا دودھ کو روکنے کا. تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب آپ بیچ رہے ہیں کسی کو تو ایسا باندھ کر دودھ نہ روکو، اگر روک لیا ہے تو اس کو دودھ کی قیمت ادا کرو یا اس کو دودھ ادا کرو. یہ بھی اسلام میں دھوکہ نہیں ہے. یہ آپ نے 3 باتیں صحابہ سے ارشاد فرمائی چلتے ہوئے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا تھا اور منہ بنا رہا تھا. یہ بھی مزاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے ہوئے چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی طرح ہو جا. وہ شخص بے ہوش ہو کر گر گیا. آپ کی زبان سے نکلا نا اللہ تجھے ایسا کر دے، میری مذاق کر رہا ہے، بس آپ کا جملہ مبارک نکالنا تھا، زمین پر گرا بے ہوش ہو کر. اس شخص کو اس کے گھر اٹھا کر لے جایا گیا. وہ 2 ماہ بے ہوش رہا. اس کو جب بھی ہوش آتا تو اس کا منہ اسی طرح بگڑا ہوا ہوتا جس طرح نقل کے وقت تھا، حتیٰ کہ وہ مر گیا. کتنی سخت بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح کے بارے میں. تو دیکھو، ایک تو ہے کہ آدمی ایسے عمل نہ کرے. آپ کا مزاح، اب تو حضور کا مزاح کوئی نہیں کر سکتا نا، آپ کی سنت کا مزاح کر سکتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں. ڈرنا چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مزاح کر کر کہیں ہمارے ساتھ ہماری عاقبت خراب نہ ہو جائے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاح کر کے ہماری عاقبت خراب نہ ہو جائے. آج امت کا مسلمان کا طبقہ کتنا بڑا ہے، تو مزاح نہیں کرتا. داڑھی کی مزاح لوگ نہیں کرتے، پردے کی مزاح لوگ نہیں کرتے. دارالافتاء میں ایسے سوالات ایک نہیں، اس کی بھرمار ہے، بھرمار. دارالافتاء میں کہ سوال کیا گیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بچی شادی کرنا چاہتی ہے، شادی میں شرط رکھتے ہیں اس کی داڑھی نہ ہو، اس کا پردہ نہ ہو. کسی مسلمان کی غیرت ہے کہ اس کا اسلام باقی رہا ہے؟ شرط لگانا شادی سے پہلے باقاعدہ. دارالافتاء میں فتویٰ دیا گیا، بہت خطرناک معاملہ ہے. ایسے گھروں میں شادی نہ کرو جو شرط لگاتے ہو. جب پہلے شرط لگا رہی ہے عورت کہ تمہاری داڑھی نہ ہو، یا پہلے ہی مرد شرط لگا رہا ہے کہ تمہارا پردہ نہ ہو، تو اس کے ایمان میں کیا ذرات باقی رہے ہوئے ہیں؟ ایک آدمی داڑھی نہ رکھے تو گناہ ہے. ایسی شرط لگانا یہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ایک آدمی داڑھی نہ رکھے تو گناہ ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑانا یہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا نا، ایمان بھی گیا، صحت بھی گئی. آج بھی اگر سنت کا مذاق اڑایا جائے بہت خطرہ ہے کہیں ایمان نہ چلا جائے. اس لیے آدمی سنت کے ساتھ عظمت رکھے، محبت رکھے، سنت والوں کو دیکھ کر محبت رکھے، ان کی مزاح نہ اڑائے، ورنہ خطرہ ہے کہ یہ آدمی کا ایمان چھن نہ جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. Just a reminder, the English translation will be taking place in the back room, but inshallah from Asr, the English translation will be taking place in the Ta'aleem area. Jazakallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مستحق سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، بلکہ ہر خرچ میں، صرف زکوٰۃ میں نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی خرچ کرے تو پہلے اپنی ذات، اپنا اہل و عیال، پھر رشتہ دار، پھر دوسرے کے حقوق ہے. 2-3 احادیث سن لیں. بہت صحیح روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی عذرہ کی ایک شخص نے ایک غلام کو مدبر بنا کر آزاد کیا. مدبر کے معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں غلام کا رواج تھا. تو کوئی آدمی یہ کہہ دے میرے مرنے کے بعد میرا غلام آزاد ہے، اس کو مدبر کہتے ہیں. تو ایک شخص نے ایسا کہہ دیا جب میں مر جاؤں تو میرا غلام آزاد ہے. اس بات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی مال ہے؟ اس غلام کے علاوہ بھی، غلام بکتا تھا تو مال تھا، تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ آپ نے وہ غلام کو آزاد کرنے نہیں دیا بلکہ اس کی اعلان کیا کون اس کو خریدے گا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ عدوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 800 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ چنانچہ اس کو خرید لیا اور پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے اس غلام کے مالک کو مرحمت فرمائے اور فرمایا خرچ کی ابتدا اپنی ذات سے کر، پھر اگر بچ جائے تو اپنے اہل پر، گھر والوں پر خرچ کر، پھر بھی کچھ بچ جائے تو قرابت داروں پر خرچ کر، رشتہ داروں پر، پہلے اپنی ذات پر، پھر بچوں پر، پھر رشتہ داروں پر، پھر قرابت داروں سے بھی بچ جائے تو ادھر ادھر خرچ کرنا، رشتہ دار میں بھی کوئی محتاج نہ ہو، پھر کہیں مال لگا سکتا ہے آدمی لگا دے۔ اس میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ قرابت داروں کے بعد بھی سب سے زیادہ حقدار اہل محلہ ہے، پھر اہل بستی، پھر اہل ملک، پھر پڑوس کا ملک، پھر دوسرے۔ یہ ترتیب ہے، شریعت کی ترتیب، ہماری ترتیب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو لوگ بھول گئے، نہ اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، نہ کوئی مسائل بتاتا ہے۔ اس لیے امت کی بہت ساری زکوٰۃ بے جگہ خرچ ہو رہی ہے اور حقداروں پر زکوٰۃ استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس میں کچھ بچ جائے تو کس پر خرچ کروں، کس طرح خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ، بھائی بہن سے خرچ کرنا شروع کر، پھر جو قریب ہو رشتہ داروں میں، پھر جو قریب ہو، اور پڑوسیوں اور حاجت مندوں کو ہرگز نہ بھولنا۔ رشتہ داروں کے بعد بھی پڑوسیوں کو، اور ضرورت مند پڑوسی ہیں محلے والے، ان کو بالکل ہرگز نہ بھولنا، ان کا حق پہلے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین غریب جو اجنبی ہو اس پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، یعنی اس کا ثواب ایک گناہ ہے، اور رشتہ دار پر خرچ کرنا دگنا ثواب ہے، ایک صدقے کا بھی، ایک صلہ رحمی کا بھی، رشتہ داری بھی ہے نا، اس کا ڈبل اجر ملے گا۔ یوں ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قریبی رشتہ دار پر صدقہ و خیرات کرنا دوہرا ڈبل اجر کا باعث ہے۔ بعض روایت میں تو ایسا آیا ہے کہ کوئی رشتہ دار آدمی سے تعلقات توڑ دے، اس پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارا مزاج الٹا بن چکا ہے۔ یوں بہرحال ان احادیث کو ہمیں خوب اچھی طرح پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یا اپنا اور کوئی مال ہو، خرچ کرنے میں پہلے اپنی ذات ہے، پھر اپنے بال بچے ہیں۔ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ آدمی گھر میں خرچ کرتا ہے نا، کھانا لاتا ہے، کپڑے لاتا ہے بچوں کے لیے، جوتے لاتا ہے، اس پر بھی اللہ صدقے کا اجر دیں گے۔ پھر ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، ان کا حق زیادہ ہے۔ بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے آدمی، حقیقی بھائی کو بھی، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھانجے بھتیجے سب کو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ بس اتنا ہے کہ اگر زکوٰۃ دے نا بھائی کو، رشتہ داروں کو، تو ان کو کہے نہیں کہ زکوٰۃ ہے، بس ہدیہ کر کے دے دے۔ آدمی اپنے دل کے اندر نیت کر لے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔